اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر پھٹکار لعنت ہو اللہ کی بسبب اس کے جو انہوں نے یہ بات کی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ جو اللہ تعالیٰ کو کنجوس سمجھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہی رہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ سورہ ال عمران میں آیا نا کہ جب یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی نا، تو یہودیوں نے عذرائے تفنن مذاق کے طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے ان کی عادت تھی ہر بات کو بگاڑنا، بعض اوقات جینوئنلی وہ بگاڑ رہے ہوتے تھے، بعض اوقات مذاق کے لیے، کہ اچھا اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ کی تو یہ آپ سمجھ لیں قدر شناسی ہے انسان کے لیے، اتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ کہ جو انسان اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو اور میں اس قرض کو لوٹاؤں گا، حالانکہ خود ہم اس کے مقروض ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کو کہتا ہے میں مقروض ہوں تمہارا، جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا میں 700 گنا تک کر کے اسے لوٹاؤں گا، سورۃ البقرہ میں آیا۔ اب جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا تھا تو انہوں نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ پورے بیک گراؤنڈ میں آپ قرآن حکیم کی بعض اوقات لوگ آیات پک کرتے ہیں نا جہاں پہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے، بس اس حصے کو پک کر کے کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کا خدا کس لینگویج میں بات کرتا ہے، یہ کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہے؟ اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پورے کی پوری ڈاکٹرن میں دیکھیں گے کہ وہ کیا بکواس کرتے تھے اور اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ برا نہیں لگے گا، فٹ ان لگے گا۔ اگر کوئی میرا صرف یہ جملہ اٹھا لے کہ بابت شاہ ہی کوئی نہیں، تو ظاہر ہے لوگ تو کہیں گے یار یہ تو سیدھا سیدھا چیلنج کر رہا ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ لیکن جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ حدیث بیان کر رہے ہوں گے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر میں سمجھانے کے لیے بات کہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ جو خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو نبی علیہ السلام اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہو جائے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کو ساتھ نہ لے جائیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہاں اب یہ جملہ بالکل فٹ ان ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے ایک بات کی، اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے تو کہا نا کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، اللہ بڑا کنجوس ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ جکڑے جائیں، تم پہ لعنت ہو اس کے سبب۔ لیکن یہ پورے سینیریو میں بات ہو رہی ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن اس کے لیے ہم یوں تمثیل نہیں بیان کر سکتے۔ جہمیہ اس طرف گئے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجسمہ اس طرف چلے گئے کہ ہاتھ سے مراد جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، ہم ان کے معنوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا متشابہات، یعنی سمجھانے کے لیے بات۔ اللہ کے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اللہ کی آنکھیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اللہ کی سماعت اور بصارت جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ تو اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ کیا خرچ کرنے والا ہے جی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کمی تو وہاں آتی ہے نا جہاں آپ نے کوئی چیز ہائر کرنی ہو، اور جہاں قدرت کا یہ حال ہو کہ کن فیکون، جو کہے وہ ہو جائے۔
وہاں تو کمی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.